اپنے بچے کو سب سے پہلے تو آپ نے وقت دینا ہے، پھر اس کے بعد اس کی لائف سٹائل کے ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی آپ کو کافی حد تک چینج کرنا پڑتا ہے. اب آپ اس کی ایک چیز مینیج کر رہے ہیں اور بچہ سو گیا ہے تو آپ 10 گھنٹے اس کے بعد فون پر لگے ہوئے تو دیٹ از ناٹ اے گڈ ہیبٹ. اگر ایک بچہ مائلڈ لیول پر ہے تو وہ بہت حد تک ریکور کر لیتا ہے، اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے فیمس سیلیبریٹیز ہیں ہالی ووڈ کے جن کو ASD تھا ان کے چائلڈہڈ میں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی وہ چیزیں ریکور ہوئی ہیں. انہوں نے جب کوئی بات اپنی ہیپیلی بتانی ہے تو وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، انہوں نے جب رونا ہے تو وہ رو کر نہیں بتا رہے ہوتے. موسٹلی ان کا جو ایک گیسچر ہوتا ہے، جو ان کا اسکیپ بیہیویئر ہوتا ہے، وہ یا تو شاؤٹنگ ہوتا ہے یا کرائنگ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں. یہ ٹاپک جو آج کل سوشل میڈیا پر ہر خاص و عام کے لیے ایک اسپاٹ لائٹ بنا ہوا ہے، اس پر اس طرح سے بات نہیں کی گئی. ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی اہم ٹاپک آٹزم اور ADHD کے بارے میں. آٹزم، ADHD یہ ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری گیسٹ مس ردا حیدر. باقی کا انٹروڈکشن گیسٹ سے جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے دیکھنے والوں کو اپنا انٹروڈکشن بریفلی بتا دیں کہ آپ کون ہیں، کہاں پر، کس انسٹیٹیوٹ میں آپ اس وقت کنیکٹڈ ہیں، کیا کر رہی ہیں آپ، وہ سب بتائیں. I am doing speech and language pathology from Shifa Tamir Millat University and doing my clinical rotations in Shifa International Hospital. Also doing a part-time working in Little Fellows School as a speech therapist. جیسے میں نے پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں بتایا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آٹزم کے اوپر، تو پلیز آپ بتائیں کہ یہ آٹزم اور یہ ADHD یہ ہے کیا؟ ADHD اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. نیورولوجیکل ڈس آرڈر وہ ڈس آرڈر جو کہ ہمارے پاس اگر ہمارے سینٹرل نروس سسٹم میں کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ہمارے برین کے کسی بھی ایریا میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کی وجہ سے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز نہیں کرتے، بٹ یہ کہ آپ کے برین کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. ADHD ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں ہمارے پاس اگر بچہ ہے تو وہ اٹینشن لیک کرتا ہے اور بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی شو کرتا ہے. اس دوسری طرف اگر ہم بات کریں ASD کی تو ASD میں ہمارے پاس ایک اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم یو کین سے اے لائٹ آف اسپیکٹرم. یہ ایک سمٹم شو نہیں کرتے، ہر بچہ ڈفرینٹ سمٹم شو کرے گا. اور جب بھی ہم ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک لسٹ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کسی ایک ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ASD ہے یا کچھ بھی اس طرح. ان کے سمٹمز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ان کے سمٹمز وہ بھی ہائپر ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں کسی حد تک. ان کا بھی اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ وہ نہیں لیتے کسی بھی چیز میں، وہ لائن اپ کرتے ہیں چیزوں کو، ہمیشہ اپنی سیکوینسنگ بنا کے رکھتے ہیں، اپنے کلر پیٹرنز ڈیولپ کرتے ہیں. ان کو سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ڈفرینس کی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں، تو ایک پیرنٹ کے لیے کیسے ڈسٹنگوش کر سکے گا کہ یہ سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اور اس کے ڈائگنوزس کی اگر بات کریں تو اس کے بارے میں پلیز بتا دیں. ADHD اور ASD اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ ADHD جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، برین کی فنکشننگ بھی اس میں ڈسٹرب ہوگی. ASD میں برین کی فنکشننگ ایز سچ ڈسٹرب نہیں ہے، اس میں بیہیویئرل ایشوز زیادہ ہیں، سینسری ایشوز زیادہ ہیں، وہ ویژول کیوز لے گا. ADHD میں کوئی ویژول کیوز نہیں ہے. بیہیویئرل ایشوز وہاں پر بھی ہیں لیکن سینسری ایشوز ADHD میں اتنے زیادہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. ASD میں ہمیں سینسری ایشوز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. صحیح. اور اگر ان کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے ٹریٹمنٹ آپشن کون کون سے موجود ہیں، اور کس طریقے سے پیرنٹس اپنے گھر پر ہوم بیسڈ ریمیڈیز کس طرح کر سکتے ہیں بچے کی، اس کے بارے میں تھوڑا اویئرنیس یہاں پر. اگر ہم دیکھیں تو ADHD جیسے نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے ہم تھرو آؤٹ ہمارا جو کانٹیکٹ ہوگا وہ نیورولوجسٹ کے ساتھ ہوگا. سب سے پہلے ہم اس کی برین کی فنکشننگ کو ٹھیک کروائیں گے. اگر برین ہی پراپر ورک نہیں کرا، برین از لائک اے چپ، ایک ایسی چپ ہے جو ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے،
تو اگر برین ہی فنکشننگ پراپر نہیں کر رہا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی باڈی پارٹس پراپر ورکنگ کریں گے. اور اگر ASD دیکھیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں, جو ڈائگنوز کرتے ہیں ASD, وہ اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں. اسپیچ تھراپسٹ اس کو ڈائگنوز کریں گے. اگر سینسری ایشوز بہت زیادہ ہیں تو بیہیویورل تھراپی ہوگی. اگر ہمارے پاس ویژول کیوز وہ بہت زیادہ لے رہا ہے, پریشرز لے رہا ہے, تو اس کے لیے ہم آکوپیشنل تھراپسٹ سے بھی بات کریں گے. اور اگر ہم بات کریں مس ردا, میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹرم ہوتی ہے ارلی پریونشن, تو ارلی پریونشن پیرنٹس کس طریقے سے کر سکتے ہیں آٹزم سے ریلیٹڈ اور ADHD سے ریلیٹڈ؟ ASD اور ADHD میں ارلی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ارلی پریونشن نہیں ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گی. ADHD تو ایز سچ نہیں بڑھتی کیونکہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, یہ اس کا بڑھنے کے چانسز نہیں ہوتے, لیکن ASD کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اگر اس کو ارلی پریونٹ نہ کیا جائے یا ارلی ڈائگنوسس نہ کیا جائے تو ہمارے پاس ASD کے سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں, اور یہ ایک اس حد تک سویئر لیول تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ہارم کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ اپنے کسی فرینڈ کو یا کسی بھی فیملی ممبر کو یا جس سے بھی سوشل انٹریکٹ وہ کرنے کی کوشش کریں, وہ اس کا اتنا فزیکلی ہارم کر دیتے ہیں کہ ان کو خود نہیں اندازہ ہوتا اس بات کا. ASD کے پیشنٹس ہمارے لیے اتنے زیادہ سویئر اور اتنے زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو ارلی پریونشن پیرنٹس کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا بچہ جب بولنا شروع ہوا ہے تو اس نے بیبلنگ اسٹارٹ کی ہے, کیا اس کی اسپیچ پیٹرن از فائن, یا پھر وہ ایک کارٹونش ٹون میں یا ایک کارٹونش لینگویج میں بول رہا ہے, جو کہ ہمارے پاس موسٹلی آج کل کے ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بچے اپنی کارٹونش ٹون ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ بیبلنگ نہیں کرتے, وہ اسٹارٹ میں 1 ایئر کے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بولنا اسٹارٹ نہیں کرتے. اور پیرنٹس کو کنسرن ہونا چاہیے کہ جب ان کا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے تو کیا اس نے بولنا اسٹارٹ کر دیا ہے یا اسٹل وہ کوائٹ موڈ پر ہے. اس میں مرر امیج بھی شامل ہے, جب بچے امیج کو پرسیو کرتے ہیں تو وہ مرر امیج ٹائپ کا کچھ ان کو دکھتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے؟ ناٹ یٹ, اس بارے میں کوئی ریسرچ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس میں اسکرین ٹائم جو آج کل سب سے زیادہ, جو میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اس میں یہی ایک مرکز بنا ہوا ہے, ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ جو اسکرین ٹائمنگ ہے اس کے پیچھے سب سے جو بیڈ ایلیمنٹ ہے وہ اسکرین ٹائمنگ ہے. بچے کنزیوم کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف کانٹینٹ, شارٹ ریلس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کا نان ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی ہے. تو کیا اس میں امپیکٹ یہ بھی ہے, یہ بھی اسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے آٹزم کے اوپر جو اسکرین ٹائمنگ ہے, اس کے بارے میں پلیز؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کہہ لیں کہ اگر ایک کاز ہے نا تو وہ آپ اسکرین ٹائم کہہ سکتے ہیں. ASD کا جو کاز ہے وہ آپ اسکرین ٹائم کو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک بچہ تھرو آؤٹ کچھ نہیں بول رہا. اب پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ TV نہ دیکھے, اگر یہ فون نہ دیکھے تو یہ کھانا نہیں کھاتا. یہ ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اگر ہم اسے کوئی کام بول رہے ہوں اور اگر ہم اسے کارٹون نہیں دکھا رہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا. کارٹون, کوئی بھی ان ایجوکیشنل کنٹینٹ, کسی بھی طرح کا کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں اس پر, تو ایک تو فرسٹ آف آل یہ ان کے برین کو امپیکٹ کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی لینگویج امپیکٹ ہو رہی ہے. وہ جو سن رہے ہیں وہاں سے وہ وہی بول رہے ہیں. موسٹلی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں, اور جو پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو اتنی اچھی اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے, اور اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے اب آپ اپنے بچے سے 1-on-1 ٹاک نہیں کر رہے, اس سے پوری روٹین نہیں پوچھ رہے دن کی, پورا دن وہ میٹس کے ساتھ ہیں. تو ہاؤ کین وی سے کہ یہ ایک اچھی اسپیچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی اگر جب تک پیرنٹس آپس میں اچھا کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے, بچے کے ساتھ اچھا انٹریکٹ نہیں کریں گے, اس کو اسپیسیفکلی بولنا نہیں سکھائیں گے, جو تھرو آؤٹ ان کی ورڈنگ ہے یا جو ان کی لینگویج ہے وہ نہیں سکھائیں گے, تو ہمارے پاس یہ سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے لینگویج؟ ٹیلی ویژن سے. اور ٹیلی ویژن میں کیسی لینگویج ہے؟ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے, تو اگر وہ رائمس پورا دن سن رہا ہے تو وہ وہی سب بولے گا, جو وہ سنے گا وہ وہی بولے گا. صحیح. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بیلنس اسکرین ٹائم کے اوپر تھوڑا نہ کہیں دھیان دینا ہوگا. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس ریسرچ کے مطابق 5 سال کے بچے کے لیے اسکرین ٹائم صرف 1 hour ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دا ڈے. امپاسبل. بچے تو آج کل فون دے دیتے ہیں, وہ تو پورا دن اس پہ رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اسپیچ تھراپسٹ آپ کے پاس جب بچے کو لایا جاتا ہے
تو آپ کی پہلی پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ بچے کو آپ اسکرین ٹائم چھڑواتے ہیں، آپ اس کے ساتھ گروپ پلے بیسڈ ایکٹیویٹی کرتی ہیں، اس کو زیادہ سوشل بناتے ہیں، آپ کی پہلی پریورٹی بچے کو لے کر کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ASD کے کس لیول پر ہے، وہ ماڈریٹ پر ہے، مائلڈ پر ہے، سویئر پر ہے، پروفاؤنڈ پر ہے. پہلے ہم اس کے لیول دیکھتے ہیں، اور وہ لیول ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح سے. ہم پاکستان میں تو انفارمل ٹیسٹنگ ہے، فارمل ٹیسٹنگ بہت سارے ہاسپٹلس میں اویلیبل ہی نہیں ہے. تو جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیول پر ہے. اس کے بعد ہم اس سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مائلڈ لیول پر ہوگا تو وہ انٹریکٹ کرے گا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت، اگر کچھ فیچرز ہیں اس میں. اور اگر وہ ایک آپ کہہ لیں پروفاؤنڈ یا سویئر لیول پر ہے تو وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرے گا. آپ اس کو بلائیں گے، آپ اس کو اپنی طرف اٹینٹیو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زور زور سے ایون چیخیں مارتے ہیں، وہ شاؤٹ کریں گے، وہ آپ کو ہرٹ کریں گے، وہ کوئی بھی چیز اٹھا کر آپ کو ہٹ کریں گے. تو ہماری جو پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کا دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اٹینٹیو ہے ہماری طرف، وہ کتنا زیادہ ہمیں سن رہا ہے، اور وہ کس لیول پر ہے. اگر ہم ASD کے بچے کے ساتھ ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، یا پھر اگر ADHD کے بچے کو ڈیل کر رہے ہیں، تو اس کا جو اٹینشن لیول ہے یا اس کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ دیکھا جاتا ہے. صحیح. تو مطلب یہ کہ آپ اس کو سوشلی جو ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے بچہ، وہ اسکرین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، آپ پہلے اس کی اسکرین ٹائم کی جو روٹین ہے اس کے اوپر پہلے آپ کی فوکس ہوتا ہے کہ وہ چھڑوائیں اس کا. بہت حد تک، کیونکہ ایک بچہ ہے اگر وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، ہمیں یہ رپورٹ ملی. تو اگر ہم اس کی فوراً سے وہ اسکرین ٹائم والی ہیبٹ چھڑوانا شروع ہو جائیں گے تو اس کی ایٹنگ ہیبٹ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جب ہم بچے کی ایٹنگ ہیبٹ کو اس طرح سے بلڈ کروائیں فرسٹ آف آل کہ اس کے پاس کوئی اسکرین مٹیریل نہ ہو. ایک اور مزے کی بات یہ کہ پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تو اس نے نہیں دیکھا فون، پھر پتہ چلتا ہے فون نہیں دیکھا، ٹی وی دیکھا تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اسکرین ہے، اینڈ ٹی وی از ناٹ لائک اے اسکرین. ٹی وی تو بس ایک اور چیز ہے. اب میں اگر بات کروں روٹین بریک کرنے کی، جیسے لاسٹ میرا پوڈ کاسٹ ہوا تھا ڈاکٹر سلمان کے ساتھ. ڈینٹسٹ میں تو چلو ٹھیک ہے، وہ آپ کو کچھ جس طرح بچے تھم سیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کوئی برکس لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی ڈیوائس لگا دیتے ہیں کہ بچہ وہ تھم سیکنگ نہ کرے. کہ اسکرین روٹین کو بریک کرنے کے لیے ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھی کوئی الٹرنیٹیو ہے اسکرین ٹائم چھڑوانے کا؟ الٹرنیٹیو ہے. ہم ان کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ٹوائز ان کے سامنے پلیس کرتے ہیں، پزلس پلیس کرتے ہیں، کلرس پلیس کرتے ہیں. یہ ایک اٹس اے پارٹ آف تھراپی. ڈفرینٹ طرح کے ہم ان کے پاس چیزیں پلیس کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اور پھر ہم اس کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ جب یہ اسکرین ٹائم کے بارے میں یا اسکرین ٹائم کے لیے یہ روئے یا پریشان کرے تو آپ اس کو اس چیز سے اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ASD کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. کانشیس ان دا سینس کہ اگر فار ایگزامپل اب ایک ASD کا بچہ ہے، اس کا ASD مینیج ہو گیا ہے، وہ اسکول آیا ہے، اسکول آ کر اس نے فار ایگزامپل بریک فاسٹ کرنا ہے سب بچوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر، اور اگر ہم اس کو اس ٹائم بریک فاسٹ کے بجائے ہم اس کو بولیں کہ آ جاؤ ہم پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، تو وہ اپنا فوراً سے اٹینشن چھوڑ دے گا. مطلب اس کا جو ایک روٹین ہے وہی وہ ڈسٹرب کر دے گا. تو ایون آپ کا ASD مینیج ہو بھی گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سارے سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کی ایک اسپیسیفک روٹین ہوتی ہے جو ہمیں سیٹ کرنی ہوتی ہے، اور اگر روٹین سے آپ ہٹ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو اتنا اچھا رسپانس نہیں کرتے. آپ نے بات کی رسپانس کی، تو بچے کا ایک پازیٹیو وے میں رسپانس بنانے کے لیے اس کا بیہیورل، آپ اس کی گروتھ کو اگر بیہیورل وے میں تھوڑا پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، ایک اسپیچ تھراپسٹ کے لیے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا، ان کی روٹین کو سیٹ کرنا، وہ کتنا چیلنجنگ ہے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم ان کے لیے ڈفرینٹ بچوں کے لیے ہم ڈفرینٹ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ان کی لائف میں پٹ آن کرتے ہیں. اور وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ اب اگر ہم تھراپی سیشن ان کا لے رہے ہیں ایٹ دا ٹائم آف تھراپی، جب تک بچہ 101 انٹریکشن میں ہمارے ساتھ ہے، پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے ری انفورسمنٹس پرووائڈ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ والا پزل یہاں پٹ کرو تو میں آپ کو یہ کینڈی دوں گی، یہ والی چیز آپ ایسے کرو تو میں آپ کو یہ دوں گی. ایک اور چیز جو شوگر ہوتی ہے، جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، یہ بھی ASD کے لیولس کو انکریز کر دیتی ہیں. کاربونیٹڈ ڈرنکس بہت زیادہ ہارمفل ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے تو ہیں، بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح.
تو بات وہی ہے کہ پیرنٹس کو بھی ایکولی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا ایک اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو جن کا مائلڈ والا ASD ہے یا کوئی بھی مائلڈ اسپیچ تھراپی کا کوئی بھی ڈس آرڈر ہے, تو ہم پیرنٹس کو کیا کرتے ہیں, ہوم پلان پرووائڈ کر دیتے ہیں. جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں وہ تو اس چیز پہ ورکنگ کرتے ہیں, لیکن جو پیرنٹس جیسے آفس گوئنگ ہیں یا ورکنگ میں ہیں یا اپنے کسی بھی شیڈیول میں بزی ہیں, وہ اتنا زیادہ کنسرن شو نہیں کرتے, جن کی وجہ سے ہوم پلان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب ہم پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے گھر جا کر کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں دینی, آپ نے اس کو اسکرین ٹائم پرووائڈ نہیں کرنا, اس کا آپ نے ٹی وی آج سے بند کر دینا ہے, آپ نے اس کو پزلس پرووائڈ کرنے, آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم اگر وہ آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ سویئر لیول کے سائنس اینڈ سمٹمس ہمیں شو کر رہا ہے, اٹ مینس کہ گھر پر کام نہیں ہو رہا. صحیح. تو اس میں آپ پیرنٹس کو پہلے ان کی الگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بچے کے لیے الگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو چیلنجنگ ہے آپ کے کہیں نہ کہیں, کافی زیادہ, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو سیکھ کے جاتا ہے, یہ اتنا ٹائم یہاں پر رہتا ہے, تو یہ یہاں پہ کیا سیکھ رہا ہے, اتنی دیر کا سیشن کر رہے ہیں, اتنی دیر ہم آپ کو پے کر رہے ہیں, اتنا زیادہ ہم پے کر رہے ہیں, تو پھر یہ یہاں سے کیوں سیکھ کر نہیں جا رہا, ہم اس کو گھر پر لے جا کے کیوں سکھائیں. تو ان کا سب سے پہلا سوال تو ہم سے یہی ہوتا ہے. رائٹ. میں آپ میتھس کی طرف جانے لگا, اور آپ کے اسی آنسر کے اندر ایک سوال میں نے آپ سے لینا ہے کہ ADHD یہ رزلٹ ہے بیڈ پیرنٹنگ کی, کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ سم ہاؤ کچھ ریسرچ کے مطابق صحیح ہے, لیکن جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا ADHD. صحیح. اور آٹزم کی اگر بات کریں تو آٹزم ویکسینیشنز ان کے ریئیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے آٹزم؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آٹزم میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ ہمارے پاس شوگر لیول کے انکریز ہونے کی وجہ سے, اگر مدر کوئی پری نیٹل پیریڈ میں ہمارے پاس کوئی بھی کسی بھی ٹاکسنس کا انٹیک کر رہی ہے, جینیٹکس کی وجہ سے, ان سب کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن ویکسینیشنس کی وجہ سے ایز سچ نہیں ہے. رائٹ. اچھا, اور آٹزم کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کو آپ کیا لیبل کرتی ہیں؟ مینٹل النس لیبل کرتی ہیں, کیا اس کو ایک ڈیزیز لیبل کرتی ہیں, یہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف ڈس آرڈر جو کہ ایک اسپیکٹرم وے میں ہے, جس میں ملٹیپل سمٹمز انکلوڈ ہیں, اینڈ وی کانٹ سے کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے, کیونکہ مینٹل میں تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی برین انجری ہو گئی یا کچھ اس طرح سے ہے تو ہے, اس میں کوئی برین انجری نہیں ہوتی ہے سچ. صحیح. مس ردا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک میتھ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر بچہ آٹزم یا ADHD کا شکار ہو گیا ہے, وہ ڈس آرڈر میں چلا گیا ہے, تو وہ لائف ٹائم اب اس کی ڈسیبلٹی ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ پہ ریلائی کرے گا, اس کا ریکوری ریٹ نہیں ہے کوئی ڈیفائن, یہ کیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک بچہ مائلڈ لیول پر ہے تو وہ بہت حد تک ریکور کر لیتا ہے, اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے فیمس سیلیبریٹیز ہیں ہالی ووڈ کے جن کو ASD تھا ان کے چائلڈ ہوڈ میں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی وہ چیزیں ریکور ہوئی ہیں. تو یہ اٹس اے مینیجیبل. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کیوریبل ہے, یہ پراپرلی ٹریٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ان کے کوئی سمٹمس شو نہیں ہوتے. نو, اٹس اے مینیجیبل, اور یہ مینیج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر اس کی ارلی انٹروینشن ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جتنا زیادہ لیٹ کریں گے یہ اتنے زیادہ سائنس اینڈ سمٹمس سویئر شو کرتے ہیں, اور جتنے سویئر شو کریں گے فار دا سیک ہمارے پاس یہ پھر اسپیچ تھراپسٹ پر, آکوپیشنل تھراپسٹ پر, بیہیویورل تھراپسٹ پر, ان سب پر رلائی لازمی کرے گا. ٹھیک. نیکسٹ ہمارے پاس میتھ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائٹری آپشنز ہیں اس کے تھرو اس کا کیور ریپڈلی ہوتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ ریپڈلی نہیں, اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن ہم اس طرح اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ASD کے پیشنٹس کی ڈائٹ میں سے شوگر لیول کو کم کر دیں, کیونکہ شوگر لیول ہائپر ایکٹیویٹی کو انکریز کر رہا ہوتا ہے باڈی میں, تو اگر ہم شوگر لیول کو کم کر دیں, میٹھا بچوں کا, اور پھر یہ جو جنک فوڈ ہوتا ہے اس کو کم کر دیں, تو اس کو ہم کافی حد تک مینیج کر سکتے ہیں. صحیح. نیکسٹ میتھ کی جانب بڑھتے ہیں. نیکسٹ میتھ یہ ہے ہمارے پاس کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ فیل نہیں کرتے, اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, اسپیشلی وہ جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں
کیا یہ درست ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس ٹائم پر کس حساب سے سوشلی کمیونیکیٹ کرنا ہے. انہوں نے جب کوئی بات اپنی ہیپیلی بتانی ہے تو وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. انہوں نے جب رونا ہے تو وہ رو کر نہیں بتا رہے ہوتے. موسٹلی ان کا جو ایک گیسچر ہوتا ہے, جو ان کا اسکیپ بیہیویئر ہوتا ہے, وہ یا تو شاؤٹنگ ہوتا ہے یا کرائنگ ہوتا ہے, یا پھر بہت سارے بچے اسپٹنگ بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں. وہ اسپٹ کر دیتے ہیں بار بار, یا پھر وہ بار بار گیگ ریفلیکس شو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ان کے اسکیپ بیہیویئرز میں آتے ہیں. صحیح. اور نیکسٹ میتھ ہمارے پاس مس رضا یہ ہے کہ جو آٹزم ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بوائز کے اوپر, فیمیل کے اوپر اس کا ایسا جس طرح سے امپیکٹ نہیں ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ADHD یا ESD؟ فرام بوتھ. ADHD جو ہے وہ برین کی انجری کی وجہ سے ہے, تو وہ تو دونوں میں ہو سکتی ہے, ایکول چانسز ہیں. بٹ ASD جو ہے وہ بوائز میں زیادہ ہوتی ہے اور گرلز میں کم ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹل میتھ ہے جو ہمیں اپنے معاشرے سے سننے کو ملتی ہے, اور وہ یہ کہ اس کے فادر نے لیٹ بولا تھا تو اس لیے یہ بھی لیٹ بولتا ہے. تو ٹھیک ہے, بولنا شروع کر دے گا, اور پھر بعد میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کم بولتے ہیں, لڑکے دیر میں بولنا شروع کرتے ہیں, پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو ASD تھا, یہ تو اس لیے صحیح سے رسپانس نہیں کر رہا تھا. صحیح. نیکسٹ میتھ ہمارے پاس یہ ہے مس رضا کہ وہ بچے جو بول نہیں پاتے ان کے لیے ایسا اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا یہ میتھ ہے یا یہ فیکٹ ہے؟ بول نہیں پاتے, لائک ان وچ سینس دے آر ڈمب or they can't speak, they have any articulatory issue like or what? some kind of a disorder, وہ کوئی ڈیزیز ہے, وہ بول نہیں پاتے. اور ان کے لیے جو بچے بولتے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی ریکمینڈیڈ ہے کہ ان کے لیے اسپیچ تھراپسٹ کا ہونا ضروری ہے. وہ ان کو جو بھی ان کے سیشنز ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. لیکن وہ بچے جو بول نہیں پاتے ان کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں؟ ان کے لیے سائن لینگویج ہوتی ہے, ASL, ہم امیریکن سائن لینگویج ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں. ان کے لیے ڈفرینٹ بکس ہیں جن کے تھرو ہم انہیں سائن لینگویج سکھاتے ہیں. اب وہ بول نہیں پا رہے تو فار انسٹنس ہم انہیں سائن لینگویج کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بالکل زیرو اسپیچ پر ہوتے ہیں, ہم سب سے پہلے ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ یا جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی طرف ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ کریں, کیونکہ جو بچہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کی ساؤنڈ سنتا ہے اس کے بعد بولنا شروع کرتا ہے. 1 سال پہلے وہ سنتا رہتا ہے, اس کے 1 سال کے بعد آفٹر برتھ وہ بولنا شروع کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو بچے بالکل زیرو اسپیچ پر ہوتے ہیں, ہم پہلے کہتے ہیں کہ آپ ہیئرنگ ٹیسٹ کروائیں. ہیئرنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں بہت سارے پیرنٹس, تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو ہیئرنگ ایشو تھا اس لیے یہ بول نہیں پا رہا تھا. جب اس کو ہیئرنگ ایڈز لگ جاتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ آڈیٹری وربل تھراپی کے تھرو اور ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو اس کی اسپیچ ڈیولپ کرواتے ہیں. صحیح. نیکسٹ میتھ کی جانب بڑھتے ہیں. مس رضا مجھے یہ بتائیں, کچھ پیرنٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر بچے آٹزم کا شکار ہیں اور وہ سوشلی اس طریقے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, تو ان کو جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ چھڑوا دی جاتی ہیں, ان کو ایک سیپریٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. از دیٹ رائٹ فار دوز چلڈرن؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو ASD کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں, وہ آلریڈی بہت زیادہ اینٹی سوشل ہوتے ہیں, ان کا سوشل کمیونیکیشن گیپ آلریڈی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں ہیں تو کوشش کریں وہ وہاں پر اپنی اسکلس کو مینیج کریں, نہ کہ وہاں سے بھی ان کو کٹ آف کر دیا جائے. اور اگر ایسا ہوگا تو اگر پیرنٹس بھی ورکنگ میں ہیں اور اکیڈیمک بھی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ جو تھوڑا بہت سیکھ رہے تھے وہ بھی بند ہو جائے گا ان کا. صحیح. اگر بات کریں تھیراپی بیسڈ ٹریٹمنٹ کی, تو آپ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف گروپ بیسڈ تھراپیز ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ موسٹ سمجھتی ہیں افیکٹو یا ریکمینڈیڈ ہے, یا بچوں کے لیے گھر پر وہ ایک پیرنٹ کے لیے آپ سجیسٹ کرتی ہیں, وہ کون سا آپ سمجھتی ہیں تھراپی ہے, یا وہ ایک ایسی لائف اسٹائل ہیبٹ ہے جو آپ اسپیشلی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ان پیرنٹس کو جن کے بچے آٹزم کا شکار ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ یہ ڈیل کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ ان کو وقت دیں. رائٹ. وقت دینا بہت ضروری ہے. کسی بھی آپ ڈس آرڈر کے ساتھ اگر ہیں اور آپ ایک پیرنٹ ہیں تو اپنے بچے کو سب سے پہلے تو آپ نے وقت دینا ہے. پھر اس کے بعد اس کی لائف سٹائل کے ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی آپ کو کافی حد تک چینج کرنا پڑتا ہے. اب آپ اس کی ایک چیز مینیج کر رہے ہیں اور بچہ سو گیا ہے تو آپ 10 گھنٹے اس کے بعد فون پر لگے ہوئے, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ ہیبٹ. آپ نے اپنی بھی لائف سٹائل, اپنی بھی روٹین کو بہت حد تک چینج کرنا ہے. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ASD کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کف سرپس دے کر
بچوں کو بہت دیر کے لیے سلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سو کے اٹھے گا ٹھیک ہو جائے گا, جبکہ اٹس جسٹ اے میتھ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ اس سے ان کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. ایک بچہ اگر 10 آورس کی سلیپ لے رہا ہے اور اس کی سلیپ اس ٹائم کی صرف تھی ہی 4 آورس کی, تو پھر از اٹ اے گڈ کہ آپ اتنی دیر کے لیے اس کو سرپس دے کر اور میڈیسنس دے کر سلا رہے ہیں جسٹ اس لیے کہ آپ اپنا کام کر سکیں. تو یہ ایک اچھا کنسرن نہیں ہے. مس ردا, اگر ہم بات کریں میڈیکیشن کی, آٹزم کے لیے جو میڈیکیشنز ریکمینڈڈ ہیں وہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں. وہ زیادہ بچوں کو اور زیادہ جو ہیں ہیلتھ کے ایشوز کی طرف لے جاتی ہیں. کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آٹزم ہے ایک بچے کو اور آپ اس کو میڈیکیشنز پرووائڈ کریں, جیسے کہ ابھی میں نے اپنے ایک پچھلے آنسر میں آپ کو بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو سلانے کے لیے کف سرپس دے دیتے ہیں. تو اب کوئی بھی میڈیسن ہے تو وہ اتنی ہائی پوٹنسی کی ہوتی ہے اس طرح کے بچوں کے لیے یا اس طرح کے ڈس آرڈرس کے لیے کہ وہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتی, اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتی. ایک بچہ اگر بہت سویئر لیول پر ہے تو آپ اس کو ایک حد تک دے سکتے ہیں, بٹ پیڈیٹریشین کی ایڈوائس کے اکارڈنگ, اس کی ریکمنڈیشن کے اکارڈنگ. لیکن سب سے پہلے اس کی آکوپیشنل تھراپی, بیہیویورل تھراپی اور اسپیچ تھراپی کروائی جاتی ہے. اس کے ایشوز اگر ان چیزوں سے ریزالو نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پیڈیٹریشین کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیکیشن کا پروسیجر وہ کرتے ہیں. رائٹ. مس ردا, مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ وہ بچے جو بول پا رہے ہیں, وہ رسپانس کا ایشو ہے ان کا, تو کیا اس کیس میں بھی اسپیچ تھراپسٹ انوالو ہوتا ہے ان کیسز میں بھی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اسپیچ کیسی ہے. اب بولتے تو بہت سارے بچے ہیں لیکن اسٹل ان کو اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جیسے توتلا بولتے ہیں, مطلب آرٹیکولیشن کے ان کو پرابلمز ہوتے ہیں, آرٹیکولیشن ایررز ہیں ان کو, ان کی اسپیچ سلرڈ ہوتی ہے, اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی. اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ڈسفیجیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں, بولتے بولتے ان کو گیگ ریفلیکس ہوتا ہے اور ڈفرینٹ طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, یا بولتے بولتے اٹک جاتے ہیں, اسٹٹرنگ ہوتی ہے. تو اگر یہ سارے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اوبویسلی ہمیں اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوگی. رائٹ. اچھا, میں یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ وہ ریسورسز یا وہ ہیلپ فل نیڈفل مٹیریل جو پیرنٹس کے لیے اس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, کیا وہ اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں اویلیبل ہیں؟ پیرنٹس وہاں سے بچوں کو گائیڈ کر, مطلب وہاں سے اویئرنیس لے کر بچوں کو پراپر ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, یا ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے الٹیمیٹلی؟ اگر بچے کا لیول بہت اسٹارٹنگ کا ہے, سائنز اینڈ سمٹمز بہت مائلڈ ہیں, تو بچوں کے لیے موسٹلی ہوم پلان ہی دیا جاتا ہے. لیکن اٹ از ویری گڈ تھنگ, اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے مشورہ لے لیں, کیونکہ اگر جب تک ایک پراپر آبزرویشن جو ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کرتا ہے اور ایک پیرنٹ کرتا ہے, اٹ از مچ ڈفرینس. ایک پیرنٹ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں اتنا لٹریٹ نہ ہو یا اس کا کنسرن ان چیزوں پر نہ ہو جو ایک اچھا ہیلتھ کیئر پرووائڈر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے گائیڈ لینا یا ان سے سیشن لینا یا ان سے کاؤنسلنگ لے لینا, اٹس مچ بیٹر. رائٹ. سیشن کی کلوزنگ کے اوپر ہمارا ایک موسٹ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے ایک, اس میں ہم جانتے ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر سے پبلک اویئرنیس میسیج کے لیے ہم ان سے اسپیشل میسیج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ وہ پیرنٹس یا وہ جو دوسری جانب بیٹھے ہیں اسکرین کے, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہو. تو میں چاہوں گا کہ مس ردا آپ ان دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسا میسیج ریکارڈ کروائیں یہاں سے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, جو بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں پلیز. میں سب سے پہلے تو سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اے ایس ڈی اور اے ایچ ڈی کے بچے بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں. ان کو بیہیورل ایشوز ہیں, ان کو بلی کرنا بند کریں. فرسٹ آف آل ان کو سمجھیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان کو بالکل اینٹی سوشل نہ بنائیں, کیونکہ وہ آلریڈی ایک اینٹی سوشل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو ان کی اس دنیا کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سبلنگز, ان کے پیرنٹس, ان کے فرینڈز, پیئرز وغیرہ ان کے ساتھ اچھے سے انٹریکٹ کریں, ان کے ساتھ اچھے سے کوآرڈینیٹ کریں چیزوں میں. نہ کہ یہ بہت زیادہ جگہ پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا تمہیں تو یہ نہیں آ رہا, تم یہ چھوڑ دو, تم یہ نہیں کر سکتے. اس طرح سے بھی یہ اے ایس ڈی اور یہ ساری اے ڈی ایچ ڈی, یہ ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں. وہ لیک آف اٹینشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے, وہ ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ برین میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے, اے ڈی ایچ ڈی ہے,
اس کی وجہ سے ADHD ہو گیا ہے. تو ایٹ دا اینڈ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچہ اینٹی سوشل ہو رہا ہے. تو وہ جب خود ہی ایک اینٹی سوشل انوائرمنٹ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے تو اس کا یہ جو اپنی دنیا بنانے کا پلان ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا سب سے پہلے جو اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کا یہ کام ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ اسکرین ٹائم کو کم کر دینا. اسکرین ٹائم ان بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہی ہمیں یہ ڈس آرڈرس کافی حد تک دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اسکرین ٹائم کو کم کر دینا از دا بیسٹ آپشن. پھر سویٹس کو, کاربونیٹڈ ڈرنکس کو, ان چیزوں کو کم کر دینا از دا بیسٹ آپشن فار ASD اینڈ فار ADHD. اینڈ سیکنڈلی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ہمیں ریلز والا پارٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر. آپ یوٹیوب دیکھیں, آپ انسٹاگرام دیکھیں, آپ فیس بک دیکھیں, کوئی بھی دیکھیں آپ سوشل میڈیا ایپ, واٹس ایپ کے علاوہ آئی گیس سب جگہ پر یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسکرول 15 سیکنڈ کی ویڈیو, دین اسکرول 10 سیکنڈس کی ویڈیو, یہ اٹینشن اسپین کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے. مطلب اٹینشن لیک ہوتی ہے اس سے. ایون کوئی ایک بڑا بھی ہے نا, اور اگر اس کو ریلز اس کو اسکرول کرنے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ یوٹیوب پر 15 سے 20 منٹس کی ویڈیو نہیں دیکھ سکے گا. وہ کوئی ایک ٹی وی پر کوئی ایک شو بہت دیر کے لیے نہیں دیکھ سکے گا. یہ تو اسکرین ٹو اسکرین میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. وہ ایک جگہ پر بہت دیر کے لیے اپنی اٹینشن کو اسٹیک نہیں کر سکے گا اگر اس کو یہ 15 سیکنڈس کی ویڈیو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس چیز کو بھی بریک ڈاؤن کرنا بہت حد تک ضروری ہے. پھر ان ایجوکیشنل کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے, ڈفرینٹ طرح کے آپ کہہ لیں ہندی کارٹونس جو آج کل بچے بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اس میں پیتھیٹک قسم کی لینگویج یوز ہوئی ہوتی ہے جو کہ بچے کے دماغ پر تو امپیکٹ کر رہی ہے. وہ اپنے دماغ میں وہ ورڈز اسٹور کر رہا ہے. اس کی وہ ایج جس میں اسے ایک اچھی لینگویج سیکھنی چاہیے, یا وہ ایج اس کی جس میں اس کو ایک اچھا پیٹرن اسپیچ کا ڈیولپ کرنا چاہیے, وہ وہاں پر ابے, یار, یہ وہ اس طرح کے غلط ورڈ سیکھ رہا ہے. دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ کہ وہ یہ چیزیں سیکھے, وہ بھی اس ایج میں آ کر. تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہے 5 ایئرس تک ایٹ لیسٹ اس کو پراپر اٹینشن دیں تاکہ یہ ASD اور ADHD جیسے معاملات دیکھنے کو ہی نہ ملے. اور اگر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہیں تو ان کو بلی کرنے کے بجائے ان کا میجر جو کنسرن ہونا چاہیے وہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے گائیڈ لینے کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے, نہ کہ اس چیز کو چھوڑ دینا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ٹھیک ہو جائے گا. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے بھی اسی طرح ہی معاملات ہیں کہ جو آپ کے ٹیچر پڑھا رہے تھے وہ بچوں کے پیرنٹس پہ چھوڑتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ٹیچرس پہ چھوڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہاں پر ہی بچہ کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جاتا ہے. تو ایجوکیشنل جو انوائرمنٹ ہے یا جس بھی اسکول میں جا رہا ہے وہ اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ورک لوڈ بچے کے اوپر اتنا بھی نہیں ڈالیں کہ وہ اسٹریس میں آ جائے. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ASD میں اور AHD میں جو ریشو ہے بوائز کی وہ زیادہ ہے, گرلز کی کم ہے. 3:1 اس طرح سے اس کو کاؤنٹ میں لیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ موسٹلی پیرنٹس کا یہ ماننا ہے کہ گرلز جو ہیں وہ زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہیں, یا زیادہ ان کے ایموشنز مطلب ویک ایموشنز ہوتے ہیں ان کے, فوراً سے وہ دل پہ لے لیتی ہیں چیزیں. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ زیادہ جو اپ برنگنگ کرتے ہیں وہ اس معاملے میں اس طرح سے اسپیچ کے حوالے سے گرلز کی زیادہ کرتے ہیں. ان کو اس سائڈ پر زیادہ آپ کہہ لیں کہ اٹینشن دی جاتی ہے. اگر بچہ نہیں بول رہا تو بس اس کو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ فادر کی وجہ سے, فادر نے لیٹ بولا تھا تو اس لیے یہ ان کا بیٹا بھی لیٹ بولے گا. لیکن اگر بیٹی دیر سے بول رہی ہے یا وہ بول نہیں رہی ہے, اس نے بیبل نہیں کیا ہے, تو پیرنٹس فوراً سے کنسرن ہو جاتے ہیں. ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا ہے, جو میری آبزرویشنز ہیں اس کے اکارڈنگ it's all about this. So equally attention دونوں کو required ہوتی ہے. Exactly. میل اور جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی جینڈر ہو اس کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ادھر اٹس اے بوائے اور اے گرل, اس کو ایکول فیسیلیٹیشن دینی چاہیے, اس کو ایکول اٹینشن دینی چاہیے تاکہ دونوں کی جو اپ برنگنگ ہے وہ سیم پلیٹ فارم پر سیم طرح سے ہو سکے. رائٹ. میں چاہوں گا کہ آڈینس کے لیے آپ اپنا سوشل میڈیا کنیکٹیوٹی کے لنکس یہاں پر ڈیفائن کر دیں. آپ کو کون کون سے پلیٹ فارم پہ کس کس یوزر نیم سے اویلیبل ہیں, تاکہ وہ پیرنٹس جو آپ سے کاؤنسلنگ کے لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکیں پلیز. I am only on Instagram and it's a girl who stay and it's given in the bottom, so you can contact me there. Thank for you so any much. kind of speech issues or any kind of disorders related to speech, so I am here. تھینک یو سو مچ مس ردا, آپ کی قیمتی وقت کا آپ نے اتنی
بزی اسکیجول میں سے اپنے اس اویئرنیس کے لیے اتنا اہم ٹائم نکالا, اتنا اہم میسیج یہاں پہ اسپریڈ کیا. سو ریئلی تھینکفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می. اٹس اے گریٹ پلیزر. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ مس ردا, دا اسپیچ تھراپسٹ. اگر حسٹے کے نام سے یہ انسٹاگرام پہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے دیے گئے تمام جو بھی اویئرنیس کے میسیجز ہیں وہ آپ اس پہ عمل کریں, اور اپنے گھر میں آٹزم کے جو بچے ہیں یا ADHD کے بچے ہیں ان کو اس لیول کا کیئر اور اس لیول کا پیار دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی, اسٹے کنیکٹڈ وتھ ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.